ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفورا وقال تعالى الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج تقریباً 2 ماہ کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد، ہم سب کو اللہ رب العزت نے دوبارہ یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم مسجد میں اکٹھا ہوئے اور اللہ کے فریضے کو ادا کرنے آئے، اور اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنی زندگی اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر کریں۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ اس عرصے میں 2-2.5 مہینے کے عرصے میں بے شمار لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ بڑی تعداد انسانوں کی پوری دنیا کے اعتبار سے بھی اور ہمارے اس پورے ملک کے اعتبار سے بھی ایک بڑی انسانیت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس منظر کو ذرا یاد کریں، پیچھے جا کر جو منظر ہمارے سامنے تھا، اخبار و رسائل کے ذریعے جس مناظر کا ہم مشاہدہ کر رہے تھے، ذرا ہم اس منظر کو یاد کریں کہ گویا کہ قیامت برپا تھی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ کی ایک تصویر ظاہر ہو گئی کہ ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا تھا۔ بے شمار ایمان والے، ہمارے جاننے والے، ہم سے متعلق جنہیں ہم پہچانتے تھے، بے شمار بڑی تعداد میں ایسے ایمان والے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ لیکن ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، ہمیں ان جانے والوں میں شامل نہیں فرمایا بلکہ باقی رہنے والوں میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا۔ یہ زندگی کا تحفہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔
یہ زندگی کے قیمتی لمحات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ سانسیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں موقع اللہ نے عنایت فرمایا ہے، لہٰذا ہم اسے قیمتی بنانے کی فکر کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے اس مقصد پر زندگی لگانے کی فکر کریں، اور جس آخرت کی تعمیر و ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے زندگی جیسی انمول نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کا ہم اسی کے لیے استعمال کریں۔ دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ انسانوں کی بہتری کے لیے آتے ہیں، جو بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے اس میں بے شمار خیر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بے شمار نصیحتیں ہوتی ہیں، بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ ان تحسبوه شرا لکم فهو خیر لکم، بس اوقات کسی حادثے کو، کسی واقعے کو، کسی تبدیلی کو تم برا سمجھتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے، اس کا ہر فیصلہ بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو انقلابات، یہ جو تبدیلیاں پوری دنیا کے اندر واقع ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اس میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں اور ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ ہم جانے والوں سے نصیحت حاصل کریں، دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کی زندگی سے ہم نصیحت حاصل کریں، ان کی موت سے ہم نصیحت حاصل کریں کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی کا قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے وہ سرمایہ ہم کہاں لگائیں، اور ہم ان غلطیوں میں مبتلا نہ ہو جو ماضی میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، ہم ان کوتاہی اور غفلت سے بچ جائیں جن کوتاہی غفلت میں ماضی میں لوگوں نے زندگی گزاری یا ہم نے زندگی گزاری، ہم دوبارہ اپنی زندگی کی اصلاح کی فکر کریں، ہم اس نسخے کو اختیار کرنے کی فکر کریں جس نسخے کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت کی بہتری کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اور اس جملے کو اللہ نے سورہ نوح میں نقل فرمایا ہے، سورہ نوح میں، اور اس کو اپنے کلام کا اللہ نے جز بنایا ہے۔ سوچیں کیوں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے؟ کون تھے وہ لوگ جسے مخاطب کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور کس کام کی طرف حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، اور کس مصیبت، کس پریشانی اور کس آفت سے بچانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ دنیاوی آفت، دنیاوی مصیبت، دنیاوی ذلت، دنیاوی خسارے اور اخروی خسارے سے نکالنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ نسخہ عطا فرما رہے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے توبہ کرو،
اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤ، اپنے رب کی نافرمانی چھوڑ کر اس کی فرمانبرداری میں داخل ہو جاؤ، اس کی اطاعت کی زندگی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ استغفروا ربکم، اپنی ماضی کی زندگی سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ آنسو بہاؤ، اپنی غفلتوں سے اپنے آپ کو بیدار کرو۔ استغفروا ربکم، توبہ کرو اپنے رب کے سامنے، اور اپنی کوتاہی اور اپنی غفلت اور اپنی گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ ہے نسخہ جو دنیاوی آفت، دنیاوی بلا اور دنیاوی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اخروی عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اسی آیت میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو کیونکہ تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا مہربان۔ انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہے، وہ تمہارے توبہ کا منتظر ہے، وہ تمہارے رجوع کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے سامنے معافی مانگو، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی گناہوں کا اعتراف کرو۔ کیا ملے گا اس پر؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش موقع سے ہوگی، ضرورت کے حساب سے ہوگی، بارش تمہارے نفع کا سامان بنے گی، بارش تمہاری آبادی کی تعمیر کا سبب بنے گی، بارش تمہارے باغات، تمہاری کھیتیوں اور تمہارے نہروں کے سیرابی کا ذریعہ بنے گی۔ ایسی رحمت کی بارش تم پر برسائے گا جو بارش تمہارے لیے دنیاوی منفعت کا سامان بنے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر سے تمہاری قحط سالی کو دور فرمائے گا، تمہاری تنگیوں کو دور فرمائے گا، تمہاری رزق کی تنگیوں کو دور فرمائے گا، تمہاری روزی میں کشادگی پیدا فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور وہ بڑھائے گا تمہاری اولادوں کو اور تمہارے مالوں کو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں وہ برکت عطا فرمائے گا اور تمہاری نسلوں میں، تمہاری اولادوں میں برکت عطا فرمائے گا، یعنی مالی قوت سے بھی تمہیں سرفراز فرمائے گا اور جانی افرادی قوت کے ذریعے بھی تمہیں سرفراز فرمائے گا۔ یہ دونوں پاور اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہاری تنگی، تمہاری عسرت کو اللہ دور فرمائے گا۔ استغفار، یہ توبہ و استغفار اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ یہ استغفار اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ استغفار آنے والی بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ استغفار بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ استغفار آخرت کی ناکامی اور آخرت کی ذلت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ وہ تمہاری باغات میں برکت عطا فرمائے گا، تمہاری کھیتیوں میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، تمہارے کھانے پینے کا معقول انتظام فرمائے گا۔ یہ وہ نسخہ ہے جس نسخے کو اختیار کر کے ہم دنیاوی مصیبت، دنیاوی پریشانی اور دنیاوی آفات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اخروی ذلت، اخروی ناکامی، قیامت کے دن کی رسوائی سے یہی ندامت ہمارے لیے حفاظت کا سامان ہے۔
اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے اس خطاب کو ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ نے یہ نسخہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اس نسخے کو اختیار کر کے دنیاوی ترقی بھی حاصل کریں اور اخروی برکات بھی حاصل کریں۔ ہم دنیا بھی اچھی بنائیں اور اپنی آخرت بھی اچھی بنائیں، ہم دنیا کی مصیبت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور آخرت کی پکڑ اور آخرت کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ہمارے گناہوں کی نحوست کا وبال ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، جو انتشار ہے، جو بے چینی اور بے قراری کے جو حالات ہیں، جو خوف و ہراس ہے، آج ہر انسان ذہنی اعتبار سے پریشان ہے، آج ہر انسان معاشی اعتبار سے پریشان ہے، آج ہر انسان اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی بیوی بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرما رہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری غفلت کا انجام ہے۔ تمہاری کوتاہی اور تمہاری غفلت کی بنیاد پر اللہ کی کہیں یہ گرفت ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ حادثہ، یہ مصیبت، یہ اللہ کی رحمت ہے، تاکہ کوتاہ لوگوں کو دنیا میں سزا دے کر کے آخرت کی سزاؤں سے حفاظت کا سامان بن جائے، اور اس کے بعد جو بچ جائیں دنیا میں یہ ان کے لیے نصیحت کا سامان بن جائے، اور یہ واپس آ جائیں اللہ کی طرف، یہ صلح کر لیں اپنے رب سے، یہ رجوع کر لیں اپنے رب سے، یہ اپنے رب کے معاملات کو اپنے درمیان درست کر لیں، اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں۔ آج میرے بھائی ذرا ہم غور کریں، ہم غور کریں اپنی زندگی پر، ذرا غور کریں اپنے اعمال پر، ذرا غور کریں اپنی خلوت پہ، اپنی جلوت پہ، ذرا غور کریں اپنے معاملات پر۔ کیا ہماری زندگی ہے؟ کیا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے؟ کس درجے کی ہماری نماز ہے؟ اور ہے بھی یا نہیں؟ ہے بھی یا نہیں؟ وبا کا بہانہ دیکھ کر ہم نے مسجد چھوڑ دی، ہم نے نماز سے منہ موڑ لیا، جماعت کا اہتمام ہماری زندگی سے نکل گیا۔ ارے مسجد میں منع تھا، لیکن گھر کے اندر کم سے کم 2 3 افراد 4 افراد گھر کے لوگ مل کر کے باجماعت نماز ادا کرتے۔ اللہ اور بندے کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی، ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ سے، ہم بجائے اللہ کی طرف آنے کے ہم اللہ سے دور ہوئے، بجائے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے ہماری زبانوں پہ شکوے، گلے اور شکایت آ گئے، بجائے عمل کی اصلاح کرنے کے عمل کی کوتاہی میں اور مبتلا ہو گئے۔ جن گناہوں کی نحوست سے اللہ کی پکڑ آئی، جس گناہوں کی نحوست سے اللہ کی گرفت آئی، مزید اس گناہوں میں مبتلا ہو گئے، مزید ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ جس نیک عمل کے ذریعے سے ان عذاب سے، ان بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، اس نیک عمل کو ہم نے ترک کر دیا۔ اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور مخلوق زمین کو بنائی، زمین کو اللہ نے پانی پر بچھایا، یہ مٹی، یہ زمین کتنی وسیع ہے، کتنے انسان آباد ہیں، کتنے مکانات کی اس پر تعمیر ہوئی،
کیسے کیسی وزنی سامان اور کیسے کیسے بھاری بھرکم مشین اس زمین پر ہے، اللہ نے اس زمین کو پانی پر بچھایا، زمین ہلنے لگی۔ اللہ نے فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے آپ کی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے جسے پہاڑ کہتے ہیں۔ اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو نصب فرمایا، زمین ٹھہر گئی۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے، لوہا جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ اس مخلوق سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کیا اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ ان ساری مخلوقات سے زیادہ طاقتور کون چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ چھپا کر صدقہ کرنا، چھپا کر لوگوں کی مدد کرنا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، یہ ان تمام مخلوقات سے طاقتور ہے۔ چھپا کے صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اللہ کے غصے کو جو چیز ٹھنڈا کرتی ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ بلاؤں مصیبتوں کی طرف ہم دو اعمال کی طرف رجوع کریں، ایک تو استغفار کی طرف رجوع کریں اور کثرت سے صدقے کی طرف رجوع کریں کہ صدقہ 70 برائی کے دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ روزی کے دروازے کو کھولتا ہے، صدقہ تنگیوں کو دور کرتا ہے۔ صدقے کی بنیاد پر اللہ کے فرشتے صدقہ کرنے والوں کے لیے اس کی وسعت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کی فراخی کی دعائیں کرتے ہیں۔ صدقہ اللہ سے حسن ظن کی علامت ہے، اور حسن ظن رکھنے والا جنت میں جائے گا، اور بخل، مال کو روک کر رکھنا، یہ اللہ سے بدظنی کی علامت ہے، شک کی علامت ہے، اور شک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ دو نسخے ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان نسخوں کو ہم اختیار کر کے اپنی دنیا کی زندگی بھی اچھی بنائیں اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بنائیں، اپنے عمل کی اصلاح کریں۔ اصل توبہ اپنے عمل کی اصلاح ہے، اصل توبہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اصل توبہ گناہوں سے ندامت کا اظہار ہے، اصل توبہ نیکی کے کاموں میں لگ جانا اور برائی کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم نے یہ دو عمل اختیار کیے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے حالات کو درست فرما کر کے ہمارے لیے سہولت اور آسانی کے دروازے دنیا میں بھی کھولیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔